بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ابراہیم، اپنے بچوں کو ذبح کر دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر بیابان چلے گئے تو حضرت ہاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب میں اس ویران علاقے میں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی۔ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرت ہاجرہ اکیلی اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان پہاڑوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، ہر طرف ایک دہشت سی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت ہاجرہ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ دل ہی دل اللہ سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ، میری اور میرے بچے کی حفاظت فرما۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک گھڑے میں پانی بھرا رکھا ہوا تھا، اسی پانی کو خود پیتی اور اپنے بچے اسماعیل کو بھی پلاتی۔ آخر 3 دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور پھر حضرت ہاجرہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا۔ حضرت ہاجرہ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے ایک امید لے کر اٹھی اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ سوچا کہ اوپر جا کر دیکھوں کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر بیوی ہاجرہ دوڑ کر دوسرے پہاڑ مرو پر چڑھ گئی کہ شاید ادھر سے پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج اس مکہ کی سیاہ اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں جو اپنے آنکھوں میں سامنے اپنے بچوں کو پانی کے لیے تڑپتا دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ آنکھوں میں آنسو لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ شاید کہیں پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے تاکہ میں اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں، لیکن وہاں تو ہر طرف سوکھا ہی سوکھا پڑا ہوا تھا۔ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے وہ تو بچپن سے ہی محلوں میں پلی بڑھی تھی، انہوں نے آج تک اتنی مشکل گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ بیوی ہاجرہ ایک بار صفا پہاڑ پر دوڑتے ہوئے جاتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر دوڑتے ہوئے مروہ پہاڑ پر چڑھ جاتی کہ شاید ادھر ہی پانی مل جائے، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ جب بچے کا خیال آتا تو دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آتی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے دوپہر ہو گئی، دھوپ کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج نے دوپہر کے وقت مکہ کے پہاڑوں کو جلا جلا کر آگ بنا دیا تھا۔ بیوی ہاجرہ پیاس سے پریشان تھی اور ان کا بچہ بھی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ دھوپ میں مان کر جھونپڑی کے اندر پڑی، معصوم بچہ اس کے اندر اب پانی کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ دوڑ دوڑ کر حضرت ہاجرہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ دور سے بچے کی رونے کی آواز بے بس ماں کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے بچے کی یہ تڑپ دیکھ کر بیوی ہاجرہ کی آنکھوں میں برابر آنسو بہتے جا رہے تھے، اور اللہ کے دربار میں یہ بے بس ماں بار بار فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرما۔ آخر حضرت ہاجرہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں اسی پہاڑ پر پڑی مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھونپڑی میں پیاسا موت کی گود میں چلا جائے گا۔ اے اللہ، ہم بے بس ماں بیٹے کی مدد فرما۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ نے ایک پتھر پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی، لیکن بچے کی رونے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دور چھوڑ سکتی تھی۔ اس لیے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور جھونپڑی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔
بیوی حاجرہ نے دیکھا کہ جھونپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور وہاں زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ حضرت حاجرہ جلدی سے جھونپڑی کے پاس پہنچی تو اچانک وہ انسان غائب ہو گیا اور حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ اس کے بچے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل اور بیوی حاجرہ کے لیے مکہ کے پہاڑوں سے پانی نکال دیا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر چھوٹے بچے اسماعیل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنی ایڑی زمین پر مارو، اور پھر جیسے ہی حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو نیچے سے پانی نکلنے لگا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت حاجرہ نے جب زمین سے پانی نکلتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، میرا اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگی۔ بیوی حاجرہ نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا۔ اللہ کے حکم سے جس جگہ سے پانی نکلتا تھا وہ وہاں سے برابر بہت تیزی سے پانی نکلتا جا رہا تھا، تو حضرت حاجرہ نے کچھ مٹی اور پتھروں کو ملا کر اس پانی کے چاروں طرف ایک منڈیر سی بنا دی، اور اس کے اس عمل سے پانی اپنی جگہ رک گیا۔ آج اسی چشمے کو زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ زمزم کے کنویں میں آج تک کبھی پانی ختم نہیں ہوا۔ بی بی حاجرہ اپنے بچے اسماعیل کے ساتھ اسی جھونپڑی میں دن گزارنے لگی۔ وہ زمزم کا پانی پیتی اور آس پاس لگے کھجور اور کچھ پھل وغیرہ کھا کر اسی پر اپنی زندگی بسر کرتی۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک بار ادھر سے 20 لوگوں کا ایک قافلہ گزرا۔ قافلے کا سردار بہت عقلمند آدمی تھا۔ اس نے آسمان پر ایک پرندے کو اڑتے دیکھا تو کہا کہ یہ پرندہ تو صرف پانی کے آس پاس ہی اڑتا ہے، لیکن ہم جب بھی ان پہاڑوں کے آس پاس سے گزرے ہیں ہمیں کبھی پانی نہیں ملا۔ پھر بھی میرا علم کہتا ہے کہ اگر یہاں پانی نہ ہوتا تو یہ پرندہ اس جگہ نظر نہ آتا، اس لیے جاؤ اور اس معاملے کی تحقیقات کرو۔ سردار نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو کہ آس پاس کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دور گیا اور پھر پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو سامنے ایک پانی کا چشمہ جاری تھا اور اس کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے اور جلدی سے آ کر اپنے سردار کو بتایا کہ اے میرے سردار، آپ کی بات سچ ہے، سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے جس میں پانی نکل رہا ہے اور ایک عورت اپنے بچے کو لیے اس چشمے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بہت ہی حیران ہوا کہ اس ویران علاقے میں ایک عورت کیسے رہ سکتی ہے۔ وہ جلدی سے اس چشمے کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا حضرت حاجرہ اپنے بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ قافلے کے سردار نے پوچھا کہ اے عورت، تم کون ہو؟ تو حضرت حاجرہ نے اپنے بچے اور اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میں اس وقت کے نبی حضرت ابراہیم کی بیوی ہوں اور اللہ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ ڈال دیا ہے۔ اللہ نے میرے اور میرے بچے کے لیے زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور ہم اسی پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بہت حیران ہوا۔ اس نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ اے نیک عورت، ہم اس پانی کے پاس ہی اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں آپ کے گھر کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیں اور اس جگہ پر آباد ہو جائیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو اور اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ چشمہ کسی جاگیر نہیں ہے، اسے اللہ نے جاری کیا ہے، اس لیے اس چشمے کا قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ اے نیک عورت، آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اور جتنا ہو سکے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر ان سارے قافلوں والوں نے زمزم کے کنویں کے پاس ہی اپنے گھر بنا لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین شہر میں رہتے تھے۔ انہیں اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کی بہت یاد آتی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم، تم اپنے بچے اسماعیل سے تبھی مل سکتے ہو جب میری طرف سے اجازت ہوگی۔ اس لیے کئی سال گزر گئے اور حضرت ابراہیم مکہ واپس لوٹ کر نہیں آئے۔
ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے